یہ تو ہم اس کو طالب شیطان کہتے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ہم نے اس کی جو گفتگو سنی، اس کے اوپر ہم نے جو تحقیق کی، اس کی باتوں کو ہم نے جو دیکھا پرکھا یہاں پہ، تو اس کی ساری حرکتوں جو ہے وہ شیطانوں والی ہیں، اور اس کی 10 باتوں میں 110 جو ہے وہ جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ مولانا امین صفدر اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت جو ہے ان پہ اپنی جو ہے وہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے آج کے دور میں، یقیناً وہ ایک بہترین جو ہے وہ کارنامہ ہے احناف کے لیے۔ تو یہ طالب شیطان جو ہے اکثر اپنے روم کے اندر یہ بکواس کرتا ہے کہ مولانا امین صفدر اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا جو ہے وہ مباہلہ ہوا، اور اس مباہلے کے نتیجے میں جو ہے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی، اور موت کا بھی تذکرہ جو ہے وہ کچھ اس وجہ سے کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ یعنی باتھ روم کے اندر جو ہے وہ ہوئی۔ تو چونکہ مولانا جو ہے ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان سے تعلق بھی ہے، قرابت داری بھی ہے، اور آپ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس حوالے سے جو ہے وضاحت کریں کہ کیا واقعی اس کا کوئی مباہلہ ہوا، اور اسی مباہلے کے نتیجے میں جو ہے وہ مولانا کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو ان کا یہاں آ کر کہنا طالب الرحمان کا کہ میرا ان سے مباہلہ ہوا، یہ انتہائی جھوٹ ہے، بلکہ سفید جھوٹ ہی نہیں بلکہ سیاہ جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کبھی ان سے ان کا مباہلہ نہیں ہوا، اور میں الحمدللہ ان کا شاگرد خاص ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا محمود عالم صفدر اوقاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ وہ سو چکے ہیں، اب ان کو بے آرام کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں ہی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت میرے تو قریبی استاد ہیں، میں ان کا خاص الخاص شاگرد ہوں۔ الحمدللہ استاد محترم اپنے گھر میں ہلکی سی بیماری کی وجہ سے وہاں فوت ہوئے ہیں، اپنی چارپائی پہ ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اس کی بکواس ہے۔ ہم ان کے گھر والے ہیں، جاننے والے ہیں، مولانا محمود عالم صفدر اوقاڑوی صاحب جاننے والے ہیں یا وہ جاننے والے ہیں، ان کو کہاں سے یہ سیٹلائٹ پہ ان کو سارے کی ساری نشریات نظر آ رہی تھی۔ انتہائی گھر میں بیٹھ کر جب وہ مباہلہ کا لفظ بیان کر کے جھوٹ بول سکتا ہے تو باقی جھوٹ بولنا کون سا ان کے لیے مشکل ہے؟ تو دوستو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس پر وہی قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے جھوٹوں پر۔ جی دوسرا سوال۔ جی جزاک اللہ حضرت، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں یقیناً جو ہے وہ روزے روشن کی طرح یہ یقین تھا کہ اس کی بات کے اندر جو ہے وہ 100% نہیں بلکہ 110% جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے کہ جو حضرت کے قریبی لوگ تھے، جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے جو قرابت دار ہیں، سب دوستوں کے سامنے اس بات کی ہم وضاحت کروانا چاہتے تھے۔ اچھا، دوسرا حضرت یہ ایک ساتھی یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ غیر مقلدین جو ہیں ان کا جو دعویٰ ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ صرف قرآن اور حدیث کو کیوں بنیاد بناتے ہیں، اور دوسرا غیر مقلدین کے آپس میں کتنے فرقے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں، ان کے دعوے کے بارے میں بتا دیں، اور آپس میں جو ان کے فرقے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا فتوے دیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا میں نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید کچھ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا جو ہے اس سے بعد والا سوال کروں گا، تو آپ تشریف لائیں مائک پہ۔ جزاک اللہ۔ اصل میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم صرف اور قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، یہ محض دعویٰ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اجماع اور قیاس کے ماننے کے لیے حکم موجود ہیں۔ قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اجماع کو مانا جائے، وہ مستقل دلیل شرعی ہے، اس کی حجت پر قرآن کی آیات موجود ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح قیاس کو ماننے پر اللہ کے قرآن کے اندر آیات موجود ہیں،
اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. آج صرف قرآن اور حدیث کو ماننا اور اجماع اور قیاس کا انکار کرنا یعنی پھکا پھکا کہہ کے اس کا انکار کرنا جیسا کہ ان کی عادت ہے. ہمارے سادہ لو مسلمان سنیوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب اجماع اور قیاس کو